السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ ہمارے عزیز ناظرین، مسجد الفصح کا محل وقوع دیکھ رہے ہیں۔ مسجد الفصح، اور اس مسجد کا نام مسجد فصح اس وجہ سے ہے کہ ایک شان نزول اور ایک قول کے مطابق رسول مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم جب معرکہ احد سے فراغت کے بعد غار احد میں تشریف لائے، جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی، اور وہ غار جبل احد بھی اسی مسجد الفصح کے قریب ہی ہے۔ تو زخمی ہونے کی حالت میں رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، جہاں بعد میں مسجد تعمیر کر دی گئی، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد الفصح۔ رسول قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ ازدحام کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یعنی اے اہل ایمان، جگہ کشادہ کرو ایک دوسرے کے لیے۔ مدینہ منورہ کے مؤرخ اور مدینہ منورہ کے آثار کے محقق الغالی الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق سورہ مجادلہ کی یہ آیت اسی مقام پر نازل ہوئی، اور قدیم زمانہ سے اہل مدینہ میں اس مسجد کا نام مسجد الفصح اسی مناسبت سے مشہور ہے، اور سیرت کی اکثر کتابوں میں بھی یہ مسجد اسی نام سے معروف و مشہور ہے۔ تو ناظرین دیکھ رہے ہیں مسجد الفصح کے قدیم و جدید مناظر۔ پہلے اس مسجد کے محراب اور دیواروں کے نشانات خستہ حالت میں باقی تھے۔ ہمیں کئی بار یہاں حاضری ہوئی، لیکن آج کل سعودی حکومت نے چونکہ تاریخی مقامات کی تعمیر، ترمیم، مرمت، تجدید کا کام شروع کیا ہے، تو آج کل اس مسجد کے چاروں طرف لوہے کا جنگلہ لگا ہوا ہے، اور یہاں کتبہ پر اس مسجد کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے۔ تو مسجد الفصح، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں یہاں نماز پڑھی، جس کے بعد یہ مسجد مسجد الفصح سے مشہور ہو گئی۔ اس مسجد کی تعمیر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی تھی۔ تو یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے رسول مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اس متبرک مقام پر امام الانبیاء، امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے، جبین اطہر سجدہ ریز ہوئی۔ یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائیں، سجدے کیے، اس لیے اس مسجد کا نام ہے
مسجد احد، مسجد فسح، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے اس عاجز کی کتاب نقوش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطلس الغزوات صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا